أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ صحیح ہے نا رابطہ؟ اگر کوئی ہو کہیں کوئی روک ہو تو مجھے فوراً بتا دیں. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ امریکہ کا جلسہ سالانہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. جیسا کہ میں نے جمعے کے خطبے میں بتایا تھا کہ اس سال پروگرام تھا کہ جلسہ سالانہ امریکہ میں شامل ہوں گا. جماعت امریکہ نے انتظامات بھی بہت کیے ہوئے تھے، لوگوں کو انتظار بھی بہت تھا. بے شمار خطوط آئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کس بے چینی سے بچے، جوان، عورتیں، مرد سب انتظار کر رہے تھے. جہاں تک مجھ سے ملاقات کا سوال ہے، کافی تعداد، میرا خیال ہے 2 دفعہ کے کینیڈا کے دوروں میں 1/3 سے زیادہ جماعت تو مجھے مل چکی ہوگی. اس کے علاوہ بھی انفرادی طور پر بھی لندن بھی آتے جاتے لوگ مل جاتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو بعض مجبوریوں کی وجہ سے ملاقات نہیں کر سکے. اور پھر جب اپنی جماعت میں دورہ ہو تو جماعت کے افراد کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں. اور اس دفعہ جیسا کہ میں نے کہا، کیونکہ میرا امریکہ آپ لوگوں کے پاس آنے کا پروگرام تھا، اس لیے جیسا کہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ لوگوں نے تیاریاں بھی خوب کی تھیں. اور پروگرام کینسل ہونے کا سن کر جو مایوسی کی کیفیت جماعت کے افراد کی ہوئی ہوگی، اس کا مجھے پوری طرح احساس ہے. جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ خلیفہ وقت اور جماعت ایک ہی وجود کے 2 نام ہیں. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی جماعت کے افراد کو تکلیف ہوئی ہو اور اس کا احساس مجھے نہ ہوا ہو؟ یہی تو احمدیت کی اور خلافت احمدیہ کی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت اور خلیفہ وقت کو ایک وجود بنا دیا ہے.
اور جب تک یہ احساس دونوں طرف قائم رہے گا کوئی طاقت جماعت کی ترقی کو نہیں روک سکتی. اور انشاءاللہ تعالی یہ تعلق اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق جس کی خبر ہمیں کھول کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی اور پھر وضاحت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رسالہ الوصیت میں بیان فرمائی. بس اس تعلق کو کبھی کم نہ ہونے دیں. یہ عارضی روکیں اور یہ دوریاں اس تعلق میں کمی کا باعث نہیں ہونی چاہیے اور اپنی نسلوں میں بھی اس تعلق کا احساس پیدا کرتے چلے جائیں. عموماً میں کسی جلسہ چلانے پر براہ راست MTA کے ذریعے سے لندن سے یا جہاں بھی ہوں مخاطب نہیں ہوا کرتا سوائے قادیان کے جلسے کے کہ وہ مرکزی جلسہ سالانہ ہوتا ہے. لیکن امریکہ کے جلسے سالانہ پر میں آپ لوگوں سے اس لیے مخاطب ہوا ہوں کہ وہاں آنے کے پروگرام کو جو آخری وقت میں ملتوی کرنا پڑا اس سے جو آپ کے دلوں کی کیفیت ہوئی جیسا کہ میں نے کہا اور جس تڑپ اور درد کا احساس لوگوں نے اپنے خطوط میں کیا اس کا تقاضا تھا کہ میں امریکہ کے جلسہ سالانہ میں سے پر کسی دن براہ راست آپ لوگوں سے مخاطب ہوتا تاکہ میں بھی اور آپ بھی جو امریکہ میں بسنے والے احمدی ہیں اس کمی کو کسی حد تک پورا کر سکیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں ان کو پورا ہوتا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج گو تصویروں اور آواز کے ذریعے سے ہی صحیح لیکن ایک دوسرے کو دیکھ اور سن رہے ہیں. آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرے براہ راست امریکہ کے جلسہ میں شامل احباب سے یا جماعت احمدیہ امریکہ سے مخاطب ہونے سے دوریاں ختم نہیں ہو جاتی نہ کمیاں دور ہو جاتی ہیں. براہ راست مخاطب تو میں ہر جمعے کو ہر احمدی سے ہوتا ہوں لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں اور خلیفہ وقت کے قریب وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان باتوں کو سن کر اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے لیے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے اور جن کی تعلیم کی روشنی میں آج تک خلفائے وقت آپ کے بعد جماعت کے احباب کو توجہ دلاتے چلے جا رہے ہیں. بس آج بھی اگر اس براہ راست خطاب سے فائدہ اٹھانا ہے تو بجائے اس کے کہ میں یہاں لمبی چوڑی تقریر کروں اور یہ سن کر آپ لوگ وقتی طور پر جذباتی کیفیت طاری کر لیں اس کے بجائے اس جلسہ کے اختتام پر اس عہد کے ساتھ اٹھیں کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق اور اس عہد بیعت کے مطابق جو ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے باندھا ہے اپنے اندر صحیح اسلامی تعلیم لاگو کرنی ہے اور نہ صرف اپنے اوپر اس خوبصورت تعلیم کے اثرات ظاہر کرنے ہیں بلکہ اپنے ماحول میں بھی اس خوبصورت تعلیم کا پرچار کرنا ہے. آج یہ نظم بھی جو پڑھی گئی اس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے جو اعلان فرمایا ہے بڑا اچھے موقع پہ آپ لوگوں نے
چنی نظم. صرف یہاں اسٹیج پر نظم سن کر چلے نہیں جانا، بلکہ دنیا کو بتانا ہے کہ کیا اعلان ہوا. آج مغرب اور خاص طور پر امریکہ میں جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس کا رد ہر احمدی نے اپنے عمل اور تبلیغ سے کرنا ہے. بس اس طرف خاص توجہ دیں، اور اس طرف توجہ اگر ہو گئی تو یہی میرا پیغام ہے جماعت امریکہ کو. یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان دنیا میں کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے فضل کے بغیر نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے، اس کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے جمعے کے خطبے میں کہا تھا کہ جلسے کے دنوں میں عبادات پر زور دیں، دعاؤں پر زور دیں، اور عبادات کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباس کا خلاصہ یہ تھا کہ نمازوں کی طرف توجہ دو. مجھے امید ہے کہ جلسے کے دنوں میں اس بات کو تمام شامل ہونے والوں نے مد نظر رکھا ہوگا. اللہ کرے کہ یہ عبادات کی طرف توجہ ہر احمدی کا انتہائی ضروری اور نہ ٹوٹنے والا حصہ بن جائے، تاکہ اس ذریعے سے پھر ہمارے عمل مزید نکھریں، اور یہ نکھار نہ صرف ہماری زندگیوں کا حصہ ہو بلکہ ہماری نسلوں کو بھی اس مادی دنیا کی چکا جون سے بچا کر اپنے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہو جائے، اور پھر اس ذریعے سے ہر احمدی کے ماحول میں یہ خوبصورت نمونہ غیروں کو اپنی طرف کھینچنے کا باعث بن جائے. ہر احمدی تقویٰ کے وہ معیار حاصل کرنے والا ہو جس سے دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر پاک تبدیلی کریں، کیونکہ ان کو تازہ معرفت ملتی ہے، ان کو تو تازہ معرفت ملتی ہے، اور اگر معرفت کا دعویٰ کر کے کوئی اس پر نہ چلے تو یہ نری لاف گزاف ہی ہے. بس ہماری جماعت کو دوسروں کی سستی غافل نہ کر دے اور اس کو کاہلی کی جرت نہ دلا دے. وہ ان کی محبت سرد دیکھ کر خود بھی دل سخت نہ کرے. انسان بہت آرزوئیں اور تمنائیں رکھتا ہے، مگر غیب کی قضاء و قدر کی کس کو خبر ہے. زندگی آرزوؤں کے موافق نہیں چلتی. تمناؤں کا سلسلہ اور ہے، قضاء و قدر کا سلسلہ اور ہے، اور وہی سچا سلسلہ ہے. خدا کے پاس انسان کے سوانے سچے ہیں، اسے کیا معلوم ہے اس میں کیا لکھا ہے. اس لیے دل کو جگا جگا کر غور کرنا چاہیے. توحید کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اپنے نفس کے اغراض کو بھی درمیان سے اٹھاوے اور اپنے وجود کو اس کی عظمت میں محو کر دے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے جو اس جماعت کو بنانا چاہا تو اس سے یہی غرض رکھی ہے کہ وہ حقیقی معرفت جو دنیا سے مفقود ہو گئی تھی، اور وہ حقیقی تقویٰ اور طہارت جو اس زمانے میں پائے نہیں جاتے تھے، دوبارہ اسے قائم کرے. عام طور پر تکبر دنیا میں پھیلا ہوا ہے. پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی غرض اس جماعت سے یہ ہے کہ گمگشتہ معرفت کو دوبارہ دنیا میں اس جماعت کے ذریعے قائم کرے. بس ہم نے جو اس زمانے کے امام کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ عہد کیا ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنے اندر وہ پاک تبدیلی پیدا کریں گے جو خدا تعالیٰ کی معرفت عطا کرے،
اور حقیقی تقویٰ و طہارت اپنے اندر قائم کرنے کی کوشش کرنے کا عہد کرتے ہیں، تاکہ دنیا کو اس حقیقی خدا کا راستہ دکھائیں جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے، اور جس کے آگے جھکنے سے ہی دنیا کی حقیقی نجات ہے۔ اس عہد کو نبھانے کے لیے ہمارے ہر وقت یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ جب تک اس مقصد کو اپنے پیش نظر نہیں رکھیں گے، جب تک اٹھتے بیٹھتے دنیا کی آسانیوں اور آسائشوں پر نظر رکھنے کے بجائے، جب تک دنیا کی مادی چیزوں پر نظر رکھنے کے بجائے، جب تک دوسروں کے مال پر حسد کی وجہ سے نظر رکھنے کے بجائے اپنے خدا کے احکامات پر نظر نہیں رکھیں گے، دوسرے کے مالی اور اس کی آسودہ حالت کو اس نظر سے نہیں دیکھیں گے کہ کاش میرے پاس بھی اتنی کشائش ہوتی کہ میں دینی مہمات میں مالی قربانیوں میں حصہ لوں، ہم اپنے عہد بیعت کو پورا کرنے والی نہیں کہلا سکتے۔ ہم اپنے آپ میں اور اپنی نسلوں میں اور اپنے ماحول میں وہ فضا پیدا نہیں کر سکتے جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے۔ ہم نے آپ کی غلامی کا عہد کیا ہے۔ آج ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے سفیر ہونے کا، آپ کا پیغام دنیا تک پہنچانے کا، اس گمگشتہ معرفت کو دنیا میں دوبارہ قائم کرنے کا حق اسی صورت میں ادا کر سکتے ہیں جب ہم اپنے اندر بھی غیر معمولی پاک تبدیلیاں پیدا کریں گے، اپنی عبادتوں کے معیار بڑھائیں گے، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے۔ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نماز ہی عبادت کا مغز ہے۔ اگر مغز ہی نہیں تو جسم بے فائدہ وجود ہے۔ دیکھیں وہ لوگ جن کے دماغ پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوتے، ان کے باقی اعضاء بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، صحت مند ہونے کے باوجود بھی باقی اعضاء، دل بھی صحت مند ہوتا ہے، دھڑک رہا ہوتا ہے، کھانا پینا بھی کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں پر اور معاشرے پر ایک بوجھ ہوتے ہیں۔ گھر والوں کو ان کی فکر لگی رہتی ہے۔ بس اگر معاشرے پر بوجھ بننے کے بجائے اس کے لیے فائدہ مند وجود بننا ہے تو سب سے اہم بات جو اپنانے والی ہے اور سب کچھ قربان کر کے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ 5 وقت نمازیں ہیں۔ اگر ان 5 وقت نمازوں کی طرف توجہ پیدا ہو گئی تو سمجھ لیں کہ اس عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرنے والوں میں شمار ہو گئے، جو آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے گمگشتہ معرفت کو دنیا میں قائم کرنے کا کیا ہے۔ اور یہی مطلب ہے دل کو بار بار جگانے کا کہ صرف ایک واحد خدا کی حکومت اپنے دل پر قائم کر لیں۔ عہد بیعت میں آپ نے بلا ناغہ شرائط بیعت میں بلا ناغہ 5 وقتہ نمازیں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ادا کرنے کا عہد کیا ہے۔ اب ہر احمدی اگر ان الفاظ پر غور کرے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ نمازیں کبھی چھوٹ جائیں یا قضا ہو جائیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انقلاب اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر موقوف ہے، اور اس کے فضلوں کو حاصل کرنے کے لیے بہرحال اس بنیادی مقصد کی طرف توجہ دینی ضروری ہے جس کے لیے اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور جب اس مقصد کو حاصل کر لیں گے تو اپنے آپ کو ایسے محفوظ قلعے میں داخل کر لیں گے جہاں اس دنیا کی اور خاص طور پر ایسے ملکوں کے معاشرے کی جہاں آزادی میں اس حد تک بڑھ گئے ہیں، جہاں نیکی اور بدی کی کوئی تمیز نہیں رہی،
ان برائیوں سے بچتے رہیں گے۔ جہاں فخر اور ناز ہے تو صرف اس بات پر کہ ہم ترقی یافتہ اور دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور قوم ہیں۔ بس آپ کی اور آپ کی نسلوں کی زندگیوں کی بقا اب خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنے میں ہی ہے، توحید کے ساتھ چمٹے رہنے میں ہی ہے، اور انشاءاللہ جب آپ اپنے آپ کو اس قلعے میں محفوظ کر لیں گے تو پھر دوسروں کو بھی اس عافیت کے حصار میں بھی بلانے کے اہل ہو سکیں گے، پھر اس معاشرے کو یہ پیغام دینے کے قابل ہو سکیں گے کہ حقیقی خوشیاں نہ ہی لہو و لعب میں پڑھنے سے ملتی ہیں، نہ ہی شراب جوئے میں ہیں، نہ زندگی کا سکون کسی کسینوں میں جا کر وقت گزارنے میں ہے، نہ ان لوگوں کی طرف حسرت سے دیکھنے کی ضرورت ہے جو اپنے مال کو ان دنیاوی عیاشیوں میں اڑانے والے ہیں، بلکہ زندگی کا سکون اس خدا کی عبادت میں ہے جس نے یہ اعلان کیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سنو، اللہ کی یاد سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ جو رب العالمین ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر تمہاری زندگیوں کی حفاظت کے سامان بھی مہیا فرمائے ہیں، بس آؤ اور اس خدا کو پہچانو، اس خدا کی پہچان کرو جب عبادتوں کے ساتھ درد رکھتے ہوئے دنیا کو اس سکون و اطمینان کے حصار میں بلانے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے مزید فضلوں کے وارث بنتے چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت ہی پیارے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اس عمل کی بہت ہی قدر کرتا ہے اور پیار کی نظر سے دیکھتا ہے جو اس کی مخلوق کو شیطان کے چنگل سے نکالنے کے لیے اللہ کی طرف بلاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے غضب سے محفوظ رہ سکیں، تاکہ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بن سکیں، جیسا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، یعنی اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرما برداروں میں سے ہوں۔ بس ہمیشہ اس حکم کو یاد رکھیں، جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو اپنے ملک میں پہنچائیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حسین تعلیم کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاری ہے ہر امریکن تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جس مذہب کو وہاں کی اکثریت متشدد اور دہشت گرد مذہب سمجھتی ہے، اپنے ماحول میں اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے حد المقدور کوشش کریں۔ آپ کے چہروں سے پیار، محبت اور نیکی ٹپکتی ہو، صرف یہ سمجھ کر نہ بیٹھ جائیں کہ امریکہ تو اتنا بڑا ملک ہے اور اتنی دنیاوی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں کہ یہاں کس طرح یہ پیغام پہنچایا جائے گا۔ دنیاوی سوچ کے باوجود یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو دین کی طرف توجہ ہے۔ جب آپ میں سے ہر ایک سرگرم ہوگا تو ایک ایک سینکڑوں تک پیغام پہنچا سکتا ہے۔ سوچ کی بات ہے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دینے کا اگر ارادہ ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ گزشتہ دنوں میں جب قبولیت دعا کے موضوع پر میں خطبات دیتا رہا ہوں تو
تو ایک احمدی نے امریکہ سے مجھے لکھا، غالب امکان یہی کہ امریکہ سے ہی لکھا تھا، کہ میں ٹیکسی چلاتا ہوں، ایک دن شدید بارش ہو رہی تھی، میں نے ایک سواری اٹھائی جو بڑی پریشان تھی، میں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ آج میری شادی ہو رہی ہے اور بارش اتنی شدید ہے اور رکنے بھی نہیں، فورکاسٹ یہی ہے اور میرا فنکشن خراب ہو جائے گا۔ تو اس احمدی ڈرائیور نے کہا کہ ہمارا خدا دعائیں سننے والا خدا ہے، میں دعا کرتا ہوں تمہاری شادی تک موسم ٹھیک رہے۔ تو اس نے کہا، کہنے لگا وہ آدمی کہ اگر 2 گھنٹے تک کے لیے بارش رک جائے تو میرا فنکشن ٹھیک طرح ہو جائے گا، تم دعا کرو۔ تو راستے میں ان ٹیکسی ڈرائیور نے لکھا کہ وہ سواری کسی کام کے لیے ایک جگہ رکی، تو میں نے دعا کی کہ اے اللہ، ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں، اس حوالے سے بڑے مان سے میں نے یہ بات اس عیسائی کو کہہ دی ہے، تو اپنا فضل کر۔ کہتے ہیں کہ میری دعا میں ایک تڑپ کی کیفیت تھوڑی دیر کے لیے پیدا ہو گئی، اور جب سواری واپس آئی تو بارش رک چکی تھی اور تقریباً 2 گھنٹے تک بارش رکی رہی۔ تو اگر صحیح تڑپ ہو تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مسیح کی غیرت اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ یہ بات یقیناً اس عیسائی کے لیے حیرت کا باعث بنی ہوگی، لیکن اگر یہ احمدی ٹیکسی ڈرائیور اس شخص کا پتہ بھی لے لیتے کہ میں تمہیں مزید اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں، تو شاید تبلیغ کا راستہ کھل جاتا۔ بہرحال ہر موقع سے احمدی کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ اتنے عذاب اور اتنی آفتیں دنیا میں آ رہی ہیں، امریکہ بھی ان سے باہر نہیں۔ اس قوم کو وارننگ دیں کہ یہ سب خدا تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے ہے۔ بس اپنے نمونے قائم کرتے ہوئے، اپنے خدا سے زندہ تعلق جوڑتے ہوئے اپنی تبلیغ کے کام کو تیز کریں، اور تبلیغ کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر صحیح منصوبہ بندی سے یہ کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے اور نیکیوں پر قائم رہتے ہوئے یہ کام کریں گے تو یقیناً برکت پڑے گی۔ امریکہ میں اس وقت زیادہ تر 2 طرح کے احمدی آباد ہیں، ایک پاکستانی احمدی ہیں جن کی بہت بڑی تعداد ہے، اور اس کے بعد غیر پاکستانیوں میں سے جو ہیں وہ افرو امریکن ہیں۔ ایک تو نیک نمونے قائم کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ دونوں ایک دوسرے میں جذب ہو جائیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تقسیم کار کر لی جائے۔ افرو امریکن جو ہیں وہ زیادہ تر اپنے لوگوں میں تبلیغ کا فریضہ انجام دیں اور ان میں زیادہ سے زیادہ احمدیت اور حقیقی اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ ان کی ٹیموں میں پاکستانی بھی شامل ہونے چاہیے، کچھ نہ کچھ، یا دوسری قوموں کے لوگ بھی شامل ہوں اگر کوئی ہیں تو۔ اس سے ایک تو افرو امریکن لوگوں میں یہ احساس رہے گا کہ یعنی جو غیر مسلم ہیں کہ یہ دونوں قوموں کے لوگ جو اس طرح مل جل کر کام کر رہے ہیں اور خدا کی طرف بلا رہے ہیں، اور آپس میں محبت اور بھائی چارے کی جو فضا ہے، تو یقیناً اس مذہب کی خوبی کی وجہ سے ہے۔ گو کہ افرو امریکن جو ہیں، ان لوگوں میں اسلام کا کافی رسوخ بڑھ رہا ہے، نفوذ ہو رہا ہے، لیکن حقیقی اسلام ان تک نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے وہ حقیقی تعلیم سے بے بہرہ رہتے ہیں۔ جو اسلام کا مقصد ہے، جس نے عربی کو عجمی پر اور کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں دی،
اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کی کوئی فوقیت ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر، اعمال صالحہ بجا لانے کی بنیاد پر، اور اکثر ان میں سے اس وجہ سے شکووں شکایتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سفید امریکنوں کے خلاف بلکہ دوسری قوموں کے خلاف بھی ان کے دل میں ان شکووں کی وجہ سے پھر مزید رنجشیں پلتی ہیں جو انتہا تک پہنچ جاتی ہیں۔ حالانکہ اسلام تو رنجشوں کو دور کرنے کے لیے، کینوں سے پاک معاشرہ قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ اسلام تو پیار، محبت اور اخوت کی فضا پیدا کرنے کے لیے آیا تھا۔ اسلام تو رنگ نسل کے بغیر ایک خدا کی عبادت کرنے والا معاشرہ پیدا کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس زمانے میں جب ہم نے اس زمانے کے امام کو مانا ہے تو اس حقیقی معاشرے کی تبلیغ اور فروغ اور اسے قائم کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جب ایسی ٹیمیں بنیں گی جو مل جل کر پھر اس تبلیغ کے کام کو ان لوگوں میں کریں گی، انہیں یہ درس دیں گی کہ کوئی بڑا چھوٹا یا کالا گورا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک نے اعمال صالحہ بجا لانے ہیں اور تقویٰ پر قائم ہونا ہے اور دینی و دنیاوی لحاظ سے ترقی کرنی ہے، تو ان لوگوں میں توجہ پیدا ہوگی۔ ان میں جب یہ احساس پیدا ہوگا کہ ایک احمدی مسلمان کا سب سے زیادہ فرض ہے کہ محنت کا صحیح حق ادا کرے تاکہ دنیا میں اپنا مقام بھی بنائے اور مالی کشائش حاصل کر کے دین کی خدمت بھی بہتر طور پر کر سکے، تو اس احساس کے بعد یہ لوگ جو بظاہر کم تر سمجھے جاتے ہیں اپنی محنت اور اپنے خدا سے مدد مانگتے ہوئے معاشرے کا ایک فعال حصہ بن جائیں گے جو قدر کیا جانے والا حصہ ہوگا۔ باقی قوم بھی ان کی خدمات لینے پر مجبور ہوگی۔ یہ احساس کمتری جب ان میں دور ہو جائے گا، اسلام ہی یہ احساس برتری ان میں پیدا کرے گا۔ پس اس بارے میں منصوبہ بندی کریں۔ افرو امریکن لوگوں میں نفوذ کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کے لیے منصوبہ بندی کریں، کیونکہ ان میں سعادت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے، ان میں شرافت اور بات دین کی طرف آنے کی اور توجہ دینے کی زیادہ ان کو احساس ہے۔ اور احمدیت نے کیونکہ تمام دنیا کو اسلام کا خوبصورت پیغام پہنچانا ہے، اس لیے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ صرف ان تک پہنچانا ہے، اس توجہ اس طرف دیں کیونکہ ان میں سعادت زیادہ ہے، جس طرح کہ میں نے کہا۔ لیکن سفید فام امریکن جو ہیں ان نے بھی تبلیغ کرنی ہے، اور کیونکہ ان میں بڑی اکثریت جو ایسی ہے جس میں اپنی بڑائی کا بڑا احساس ہے، تکبر اور نخوت زیادہ ہے، اس لیے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ان میں تبلیغ کرنے کے لیے جو ٹیمیں بنائیں، اس میں اگر ہمارے افرو امریکن بھائی بعض جگہوں پہ نہ بھی شامل ہوں تو کوئی حرج نہیں، مصلحت کے تحت۔ انہیں بھی اس بارے میں کسی قسم کا احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ لوگ سفید فام لوگ بھی اسلام قبول کر لیں گے، بیعت کر لیں گے، احمدیت اور حقیقی اسلام میں شامل ہو جائیں گے، احمدیت کی خوبصورت تعلیم کا جب ان کو پتہ چل جائے گا، تو پھر کالے اور گورے کی تمیز کا احساس ان لوگوں میں بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں عزت پانے کا معیار صرف تقویٰ رہے گا۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی منصوبہ بندی ہے
جس کے کچھ اشارے میں نے دیے ہیں، سر جوڑ کر بیٹھیں اور غور کریں کہ کس طرح ہم بہترین صالح عمل کرنے والے بن سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں۔ جہاں میں نے عمومی طور پر جماعت کو کہا ہے کہ اپنے حالتوں کو بدلیں اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، ہر احمدی کا فرض ہے، وہاں میں اپنے افرو امریکن بھائیوں سے بھی اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ احمدیت قبول کرنے کے بعد آپ میں ایک ایسی پاک تبدیلی آنی چاہیے۔ نئے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں جو عیسائیت سے شامل ہوتے ہیں، جو پرانے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے مضبوط ایمان والے ہیں، اکثریت ان میں سے، ان کو چاہیے نئے آنے والوں کی بھی تربیت کریں اور اپنے نمونوں سے ان کو بھی سمجھائیں، اور ان نئے آنے والوں کو بھی کہتا ہوں کہ ایسی پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کریں جو دوسروں سے آپ کو ممتاز کر دے۔ ایک احمدی سب سے زیادہ محنتی ہونا چاہیے، سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ ایک دوسرے کو معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ لغویات سے پرہیز کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور جب یہ چیزیں پیدا ہوں گی تو یہی صالح اعمال ہیں جو تقویٰ کی راہوں پر چلانے والے ہوں گے، اور تبھی آپ اپنی زندگیوں میں اور اپنے ماحول میں انقلاب لانے والے بن سکیں گے۔ تمام جماعتی عہدیداروں اور مبلغین کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی ذاتی اناؤں یا دوسروں کے نقائص تلاش کرنے کے بجائے اپنے عمل درست کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ لوگ اپنے نمونے قائم کر لیں گے تو افراد جماعت خود بخود اس ماحول میں ڈھلتے چلے جائیں گے جو آپ نے بنایا ہوگا۔ اس لیے یہ احساس ہمیشہ اپنے اندر قائم رکھیں کہ آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ لوگوں پر اعتماد کر کے آپ کے سپرد بعض ذمہ داریاں کی گئی ہیں، بعض خدمات کی گئی ہیں، ان کو نبھائیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں اور پھر عام احمدیوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ عہدیداران اور مبلغین خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے ان کو کہ کسی بھی احمدی میں، چاہے وہ کسی قوم کا ہو، کسی بھی قسم کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب اپنے ہم قوموں میں بیٹھتے ہیں تو دوسروں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، جس سے پھر دوریاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں، اگر آج آپ لوگوں نے اس بات کا خیال نہ رکھا تو یہ خلیج پھر بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر آپ کے اس غیر صالح عمل کی وجہ سے دعوت اللہ میں بھی کامیابی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امریکہ میں عموماً پاکستان یا بر صغیر ہند و پاک سے گئے ہوئے احمدی جو ہیں ان میں اچھے پڑھے لکھے ہیں، اکثریت ان میں جو وہاں پڑھ کر جوان ہوئی نسل وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اس لیے بعض میں اپنی تعلیم کی وجہ سے یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ ہم کم تعلیم یافتہ سے مل کر یا اپنے دوسرے افرو امریکن بھائیوں میں بیٹھ کر ہم نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ہمارے طرز زندگی مختلف ہے۔ یہ خول جو انہوں نے اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے یہ ایسا خول ہے جو انہیں عمل صالح سے روکنے والا ہے۔ اس لیے اس خول سے باہر نکلیں اور اس حکم پر عمل کریں کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تبھی دعوت اللہ کام میں تیزی پیدا ہوگی۔ اب میں خواتین کو ایک بات کہنی چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ وہ صرف ایک معمولی ممبر جماعت کی نہیں ہیں،
کہ جن سے کسی فعل یا حرکت کی سرزد ہونے کی وجہ سے صرف ان پر حرف آتا ہو، بلکہ وہ جماعت کے ایک ایسے طبقے کی نمائندگی کر رہی ہیں جن کی زندگیوں سے آئندہ نسلوں کی زندگیاں وابستہ ہیں، اور کوئی ترقی کرنے والی قوم اپنی نسل کو ایسے ہاتھوں میں نہیں دیکھ سکتی جو جہالت کی طرف لے جانے والی ہوں۔ بس ہر احمدی عورت کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس کا ہر فعل اور عمل صالح کی تصویر پیش کرتا ہو، دلوں کے کینوں کو دلوں سے نکال کر باہر پھینکیں، دوسروں کی ٹو میں رہ کر ان کے نقائص اور کمزوریاں تلاش کرنے کے بجائے دوسروں کی خوبیاں تلاش کریں، دوسروں سے تکبر سے پیش آنے کے بجائے ہر ایک دوسرے کے لیے دلی نرمی اور محبت رکھنے والی ہو، بے مقصد چغلیوں کی مجالس کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے معطر رہنے والی مجالس لگائیں، اپنے آپ کو مغرب کے ماحول میں ڈھال کر اس جواب کو ہی صحیح نہ سمجھیں کہ جیسا دیس ویسا بھیس۔ اگر آپ کا یہ بھیس اس طریق اور رنگ روپ کی عکاسی کر رہا ہے جو امریکہ میں رہنے والے ایسے لوگوں کا ہے جو خدا سے دور ہٹے ہوئے ہیں، جو اپنے پیدا کرنے والے کو بھول چکے ہیں، تو پھر جب تک آپ اصلاح نہیں کرتی اس قابل نہیں ہیں کہ اس امام کی جماعت سے میں رہیں جو اصلاح کرنے کے لیے آیا تھا، بلکہ اس قابل ہیں کہ کاٹی جائیں۔ بس ہر ایک اپنے جائزے لے، اپنی ظاہری حالتوں کے بھی اپنی عبادتوں کے بھی۔ اگر اپنے معیاروں میں کمی دیکھیں تو فکر کریں کہ کس طرف جا رہی ہیں۔ یہ مجالس کی لغویات اور یہ ظاہری حالتیں نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی گودوں میں پلنے والی نسلوں کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ اگر چند ایک بھی ہوں تو اس گندی مچھلی کی طرح وہ پورے تالاب کو خراب کرنے والی ہیں۔ اس لیے اپنے ماحول کے جائزے لیں، اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اس حالت سے بچائیں۔ آپ کی باتوں کے معیار اونچے ہوں گے تو آپ کی نسلیں بھی خدائے واحد کی عبادت گزار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ دنیا کے اس ملک میں جہاں دنیا داری انتہا کو ہے، آپ لوگ اپنے آپ کو ہر شر سے محفوظ کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ بھی اس حد تک اٹھائیں جس حد تک آپ اور آپ کے پیدا کرنے والے کی راہ میں وہ حائل نہ ہوں، ورنہ ابو حازم کہتے ہیں کہ ہر وہ نعمت جو انسان کو خدا سے قریب نہ کرے ایک آزمائش ہے، اور یہ نہ ہو کہ یہ آزمائش آپ کو صالح عمل نہ کرنے کی وجہ سے خدا سے اتنا دور لے جائے کہ واپسی کے تمام راستے بند ہو جائیں۔ بعض خطوط مجھے آتے ہیں بچوں کے بگڑنے کے، اگر بچپن سے ہی توجہ دی جاتی اور اپنے عملی نمونے بچوں کے سامنے رکھے جاتے تو یہ حالت نہ ہوتی۔ ماں باپ کو تو بچوں کی پیدائش سے لے کر بلکہ پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر ہی اپنی زندگی کے آخری سانس تک بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں واقفین 9 بچوں سے بھی مخاطب ہوتا ہوں۔ ابھی یہاں آنے سے پہلے میں نے ٹی وی آن کیا تو مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس سال امریکہ سے بھی 5 واقفین 9 جامعہ احمدیہ کینیڈا کے لیے جا رہے ہیں مبلغ بننے کے لیے۔ اللہ کرے اور بھی ملتے رہیں، کیونکہ امریکہ میں دفتری رپورٹ کے مطابق 534 واقفین 9 ہیں، جن میں سے 15 سال سے اوپر لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد 128 ہے۔ یہ عمر جو 15 سال کی ہے ایک ایسی عمر ہے جو پوری ہوش و حواس کی عمر ہوتی ہے،
اس کے علاوہ ایک خاصی تعداد 13-14 سال کے بچوں کی بھی ہوگی، اور یہ بھی ہوش و حواس والی عمر ہے، اور اس میں بننے اور بگڑنے کے امکانات ہوتے ہیں جس طرح آپ چل پڑیں۔ اس لیے یہ واقفین نو یاد رکھیں کہ ان کے ماں باپ نے ایک عہد خدا سے باندھا، اور مجھے امید ہے کہ انہوں نے اس عہد باندھنے کے بعد دعا بھی کی ہوگی، اور واقفین نو کی اس عمر تک پہنچنے تک ایسی تربیت بھی کی ہوگی کہ آپ بچے جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں تو اس وقف نو کی اہمیت کا احساس ہر وقت دل میں رکھیں۔ آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی اس تربیت کی وجہ سے کہ جس عہد کو آپ کے والدین نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھا ہے اسے آپ نے پورا کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اس مغربی ماحول کی نام نہاد آزادیوں سے بچانا ہے، اپنی انفرادیت قائم رکھتے ہوئے ایک نمونہ بننا ہے، اس عہد کی تجدید کرنی ہے کہ جو عہد ہمارے ماں باپ نے کیا تھا ہم اپنی تمام تر استعدادوں کے ساتھ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، جماعت کے لیے مفید وجود بننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو 5 سال گئے ہیں امریکہ سے، ہمیں اب اور بھی زیادہ واقفین نو بچوں کی ضرورت ہے جو مبلغین کی کلاسوں میں شامل ہو سکیں، جو وہاں کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ دنیا کے جو حالات ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ باہر کی دنیا سے وہاں مبلغین نہ جا سکیں، اس لیے ہر ملک نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ واقفین بچوں کو خود بھی اس بارے میں اپنے ذہنوں کو تیار کرنا چاہیے، اور جماعت کو بھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ آپ جو وہاں کے ماحول میں پلے بڑے بچے ہوں گے زیادہ بہتر طور پر اس کام کو سر انجام دے سکیں گے۔ اور ان بچوں میں جو واقفین نو جامعہ میں جا رہے ہیں، مجھے یہ بھی دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ایک افرو امریکن بچہ بھی تھا جو مبلغ بن کے انشاءاللہ نکلے گا۔ آپ لوگ یاد رکھیں کہ وہاں کے ماحول کو جاننے کی وجہ سے آپ لوگ بہتر طور پر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس میدان میں آنے کی کوشش کریں۔ اپنی عبادتوں کی بھی اس عمر میں حفاظت کریں، اور اپنے اعمال کی بھی فکر کریں۔ اپنی زندگیوں کو ایسا ڈھالیں کہ آپ میں اور غیر واقف بچوں میں ایک فرق نظر آئے۔ اس طرح جو واقفات نو بچیاں ہیں وہ مختلف زبانوں میں امور حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آئندہ ایک بہت بڑا بوجھ آپ لوگوں کے کندھوں پر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کو آپ نے نبھانا ہے، جس کو آپ نے اٹھانا ہے۔ اس لیے ابھی سے، جیسا کہ میں نے کہا ہے، جماعت منصوبہ بندی کرے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ گزشتہ چند سالوں میں جس طرح جماعت احمدیہ امریکہ نے مالی قربانیوں میں ترقی کی ہے اور خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہا ہے، وہ یقیناً اس بات کا آئینہ دار ہے کہ باوجود اس دنیا داری کے ماحول کے دین کی مدد کے لیے آگے بڑھنے کا جذبہ جماعت احمدیہ امریکہ میں موجود ہے۔ 98 میں جب خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے چندوں کی کمزوری کی وجہ سے توجہ دلائی تھی جماعت امریکہ کو، تو غیر معمولی توجہ پیدا ہوئی تھی۔ پھر طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ کا جب میں نے ذکر کیا تو میری امید سے بڑھ کر امریکہ کے مخلصین نے توجہ کی۔ یہ یقیناً ان کے اخلاص و وفا کی نشاندہی کرتا ہے، اس لیے مجھے آپ کے اخلاص و وفا میں کسی بھی جماعت سے کم ہونے کا کوئی خیال نہیں ہے۔ بعض خاص امور کی طرف توجہ اس لیے دلائی جاتی ہے کہ ایک جوش اور جذبے کے ساتھ مزید بہتری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی صرف محدود طریق پر نہیں
بلکہ وسیع پیمانے پر اب دعوت اللہ کی طرف بھی جماعت احمدیہ امریکہ توجہ دے گی، تاکہ دنیا کے اس خطے کے رہنے والوں کو جس حد تک اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ کیا جا سکتا ہے کیا جا سکے۔ کل کو امریکہ میں رہنے والے احمدیوں پر یہ الزام نہ آئے کہ احمدیوں نے ہم تک پیغام پہنچانے میں سستی کی۔ بس دعوت اللہ کے روایتی پروگراموں سے ہٹ کر اس کے علاوہ بھی نئے راستے تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر طبقے کو اس کی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امریکہ جماعت کا ہر فرد، مرد، عورت، بچہ، جوان احمدیت کا عملی نمونہ بن جائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا پروگرام ملتوی ہونے کی وجہ سے کئی خطوط اخلاص و وفا کے اظہار کے آئے ہیں، نوجوانوں کی طرف سے بھی، مردوں کی طرف سے بھی، عورتوں کی طرف سے بھی، بچوں کی طرف سے بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے، ان کو اپنی وفاؤں میں مزید بڑھاتا چلا جائے، خلافت سے ہر احمدی کے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرتا چلا جائے، اور یہ مضبوطی بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے اور اس سے دعائیں مانگنے سے ہی ہوگی، مزید بہتر ہوگی۔ پھر میں ان خدام اور کارکنات، بچوں اور دوسرے جو عورتوں یا جتنے بھی ڈیوٹی دینے والے ہیں، مختلف جگہوں پر جو کام کرتے رہے میری تیاری کے سلسلے میں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے میرے دورے کی وجہ سے اپنے کاموں سے، کاروباروں سے رخصتیں لیں، مسجدوں اور مشن ہاؤسوں کی صفائی اور تیاری میں انتہائی محنت سے کام کیا۔ بعض کے بڑے جذباتی خطوط بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ سب کام کرنے والوں کو جزا دے، جنہوں نے اپنے کاموں کا خرچ کر کے مالی نقصان اٹھایا، اسے اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر جو کام ہوتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اسی طرح جلسہ کی تیاری کے سلسلے میں بھی لوگوں نے کام کیا، اور پھر اس منصوبے کو میرے دورے ہونے کی وجہ سے چھوٹے پیمانے پر بھی لے کے آئے اور بڑی جلدی تبدیلی ہو گئی۔ بہرحال وہاں بھی کام کرنے والوں کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس دفعہ کافی بڑا وسیع انتظام تھا۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا رحم فرمائے۔ آخر پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، جہاں تک آپ لوگوں کی طاقت ہے خدا تعالیٰ سے مدد مانگو اور اپنی پوری طاقت اور ہمت سے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ جہاں عاجز آ جاؤ وہاں صدق اور یقین سے ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ خشوع اور خضوع سے اٹھائے ہوئے ہاتھ جو صدق اور یقین کی تحریک سے اٹھتے ہیں خالی واپس نہیں ہوتے۔ ہم تجربے سے کہتے ہیں کہ ہماری ہزارہ دعائیں قبول ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ بس دعاؤں پر زور دیں، کبھی مایوسی کو پاس نہ پھٹکنے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیک خواہشات پوری فرمائے، ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے ہمیشہ حصہ پاتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کے وارث بنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے سامان بھی مہیا فرمائے جب ہم آمنے سامنے بیٹھ کر سننے اور بولنے کے سن اور بول سکیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکیں اور باتیں کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو۔ اب دعا کر لیں۔
آمین.